بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی بھی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت کائنات کی ایسی ہے جس کا اللہ نے نعمت بھی فرمایا اور ان کا اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ حضور علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی آج ملا ہے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یہ سارا کا سارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، شریعت ملی، یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ کی ذات کا تعارف ہوا، اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، اور ہمیں آخرت کا یقین ہوا، جنت دوزخ کا ہمیں یقین ہوا، سارا کا سارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہوا۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیزو، جب کوئی آدمی سلف صالحین سے ہٹ کر اپنی ذاتی مطالعے کی وجہ سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے اندر دین کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد بھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ توحید کے نام پر گمراہی پھیلاتا ہے، سنت کے نام پر بدعات کو رواج دیتا ہے، اور ہر طرح سے دنیا کے اندر امن کے نام پر فتنہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک انجینئر علی مرزا بھی ہے، اس نے اپنے ایک درس کے اندر یہ کہا توحید کو بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، یہ نبی کا احسان نہیں کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام کا اس امت پر اس قدر احسان ہے کہ اگر ان احسانات کے بدلے میں یہ امت ساری زندگی اللہ جل جلالہ کو شکر ادا کرتی رہے تو یہ اس شکر سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا تعارف حضور نے کرایا تو یہ حضور کا احسان نہیں۔ حضور علیہ السلام کے احسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن دوسری طرف اپنے بابے مولوی اسحاق فیصل آبادی کے احسان کو ماننے کے لیے وہ تیار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے اوپر جو ہے ویڈیو تھی ان کے ویوز نہیں آتے تھے، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اگر ہم یہ مولوی اسحاق کے چینل سے اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر دیں تو اس کی وجہ سے ویوز زیادہ آئیں گے۔ تو پہلی ویڈیو میں نے اس پر اپلوڈ کی تو 5000 ویوز آ گئے، تو یہ ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس کے پروپیگنڈے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلیں میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، جب ہم نئی میری ویڈیوز آئیں تو جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، تو فہد بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں۔ میں نے کہا چڑھا دیں۔ وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو ان کی ویورشپ تو زیادہ تھی، وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی۔ اس وقت تو ہم 5000 پہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی مولوی اسحاق کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے مرزا انجینئر کے ویوز زیادہ آ گئے،
لیکن نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے خدا کی ذات کا تعارف ہو گیا اور دین ملا، اسلام ملا، شریعت ملی، تو یہ انجینئر علی مرزا کی گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو آدمی بھی دین کو اپنی ذاتی مطالعے کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس سمجھنے کے دوران سلف صالحین کو بیچ سے ہٹا دے گا، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، عامہ مجتہدین کو بیچ سے ہٹا کر براہ راست دین سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہی گمراہی پھیلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے گمراہیوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔